بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں آج کا ہمارا یہ 22واں سبق ہے۔ تو آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ رکوع اور سجدہ میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 161۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور قرآن کو رکوع میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1074۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفیں باندھنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سچے خوابوں کے علاوہ مبشرات نبوت میں سے کوئی امر باقی نہیں ہے۔ یعنی سچے خواب جن کو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی دوسرے کو دکھایا جاتا ہے۔ جان لو مجھے رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قراءت قرآن سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں تو اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجود میں دعا کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے لیے قبول کی جائے۔ رکوع اور سجدہ میں تسبیح۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 888۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی 3 بار کہتے ہوئے سنا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 899۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر کرتے ہوئے اکثر اپنے رکوع میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے اور سب تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر جب سورہ نصر نازل کی تو فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے استغفار کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد رکوع میں کثرت کے ساتھ یہ دعا شروع کی، رکوع اور سجدہ دونوں میں، رکوع میں بھی اور سجدہ میں بھی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو رکوع میں اور سجدہ میں یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے، اس میں تسبیح بھی ہے اور استغفار بھی ہے، دونوں چیزیں اس ایک دعا میں شامل ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 794۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کہ تھوڑا سا چند حرف کا فرق ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، تو دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، جس صورت میں بھی پڑھ لیا جائے۔ جلسہ، یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 893۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور جب سجدہ کر کے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہ کرتے جب تک کہ سیدھے بیٹھ نہ جاتے، اور بیٹھنے میں اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 896۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سجدہ سے اپنا سر اٹھاؤ تو کتے کی طرح نہ بیٹھو، بلکہ اپنی سرین اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھو اور اپنے قدموں کے اوپری حصہ کو زمین سے ملا دو، یعنی کہ دونوں قدموں کو
دونوں پاؤں کو زمین پر موڑ کر ان کے اوپر بیٹھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس طرح بھی نماز میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 894۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرو، یعنی کہ کتے کی طرح نہ بیٹھو۔ وہ کیسے کہ دونوں پاؤں پر بیٹھ جانا اور ہاتھ زمین پر لگا دینا، جیسے انسان استنجا کے لیے بیٹھتا ہے، تو ایسے بیٹھنے سے منع کیا۔ البتہ جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے اسی طرح بیٹھنے کا حکم دیا، اور خود بھی اسی طرح بیٹھے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے دونوں قدموں کا اوپر والا حصہ زمین پہ لگا کے دونوں پاؤں کو یعنی کہ بچھا کر تو ان کے اوپر بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک طریقہ، تو اس طرح بھی بیٹھنا سنت سے ثابت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان دعا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 850۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو اس میں یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو جتنی چاہے دعا کرے، لیکن امام کے لیے حکم ہے کہ نماز ہلکی پھلکی پڑھائے، تو اس لیے دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں بھی اعتدال رکھے، مختصر دعا پڑھے۔ تو اس کے مسائل انشاءاللہ آگے چل کر جب امامت کے مسائل میں آئیں گے تو وہاں پر آ جائے گا، مزید اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اگلا مسئلہ تعدیل ارکان، یعنی کہ ارکان میں عدل رکھنا، ان میں برابری رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 792۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع، سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوائے قیام اور قعدہ کے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو جتنا طویل رکوع ہوتا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اتنی دیر ہی رکوع کے برابر ہی کھڑے ہوتے تھے۔ رکوع کے بعد جب سجدہ کرتے تو سجدہ بھی اتنا ہی کرتے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تو اتنا ہی دیر بیٹھتے جتنی دیر سجدے میں لگی، پھر دوسرا سجدہ کرتے تو رکوع کے بعد قومہ کے بعد پہلا سجدہ، پھر جلسہ، پھر اگلا سجدہ، یہ تقریباً برابر کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ سجدے سے جلدی جلدی سر اٹھایا پھر اگلے میں چلے گئے، ایسا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 800۔ ثابت بنانی سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے تھے، تو جب وہ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہم سوچنے لگتے کہ وہ بھول گئے، یعنی کہ رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اتنے اطمینان سے دیر تک کھڑے رہتے کہ یوں لگتا کہ شاید بھول گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 821۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ثابت نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایسا عمل کرتے تھے جس سے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں، اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ اب بھی اگر چند لوگ، مخصوص لوگ کہیں نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ بے شک اسی طرح امام کر سکتا ہے۔ اکیلا آدمی تو بے شک جتنا مرضی طویل سجدے کرے، طویل قعدہ کرے، لیکن جب امام عام عوام کی جماعت ہو رہی ہو، عام لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس وقت حکم یہی ہے کہ ہلکی نماز پڑھائی جائے تاکہ پیچھے والوں کا خیال رکھا جائے۔ رکوع اور سجدہ کو مختصر کرنے کی رخصت۔ مسند ابی حنیفہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی تو انہوں نے نماز کو مختصر کیا اور کثرت سے رکوع سجدے کیے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے مختصر۔ جب فارغ ہوئے تو ایک شخص نے ان سے پوچھا، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور یہ اتنی مختصر نماز ادا کرتے ہیں،
تو سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا میں نے رکوع اور سجدہ پورا نہیں کیا، یعنی کہ صحیح سے ادا نہیں کیا؟ تو شخص نے کہا کیوں نہیں، آپ نے بالکل صحیح سے کیا ہے، لیکن ذرا باقی صحابہ سے مختصر ہے۔ تو ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کیا اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے درجات ملیں یا میرے لیے درجات لکھے جائیں، یعنی میں مختصر سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں زیادہ سجدے کروں، زیادہ رکعتیں پڑھوں تو زیادہ درجات اپنے لیے لکھوا لوں۔ یہ ان کا اپنا ذوق اور اپنا شوق تھا، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ لمبا سجدہ کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ترتیب ہے، اور مختصر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔